والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ذی الحجہ کے اس بابرکت مہینے میں میں نے آپ تمام احباب کی خدمت میں بالخصوص اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں سننے والے احباب کے لیے بالعموم سب سے پہلے فضائل حرم خانہ کعبہ کے فضائل، اس کے مناقب، اس کے آداب اور مسائل حج اور مناسک حج کے اوپر ایک پوری سیریل مختلف دروس کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جس کو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سنا، دیکھا، اپنے کامنٹس کیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نذرانہ محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج ہم نے آپ کی خدمت میں جس طرح فضائل حرم خانہ کعبہ کے فضائل، اس کے مناقب، اس کے آداب اور حج کے مناسک بیان کیے تھے، بالکل اسی طریقے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے شہر مدینۃ المنورہ کے فضائل، اس کے مناقب، روضہ رسول کی برکات، در رسول پر حاضری کے آداب اور بارگاہ مصطفی میں جو ہے وہ شاک کا جو ہجوم لگا رہتا ہے، یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بس اس کو سمجھنے کے لیے اتنی بات سمجھ لیجئے کہ امام اہل سنت، پروانہ عشق و محبت، عاشق مصطفیٰ کریم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کے آداب کے سلسلے میں اپنا نذرانہ محبت اس طرح پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو مدینہ طیبہ کی عظمت، اس کی فضیلت، در رسول پر حاضری، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں اسی طریقے سے احکام نازل فرمائے ہیں جس طرح کے خانہ کعبہ، بیت اللہ اور حرم کی فضیلت کو میرے رب نے وحی کے ذریعے بیان فرمایا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا پارہ نمبر 5 ہے، سورت کا نام ہے سورہ النساء، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، اور یہ سورہ نساء، یہ سورہ نمبر 4 ہے، قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے،
اور پارہ نمبر 5 ہے، اور اس کا ورس نمبر ہے 64، یعنی آیت نمبر 64 کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو اور اس کے فائدے کو بیان فرمایا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس محبوب کے مرتبے، مقام اور عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے در پر صرف حاضری دینے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، بارگاہ مصطفی کے اندر جو شخص حاضر ہو جائے گا اور اپنی توبہ کے اوپر میرے محبوب کو گواہ بنا لے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر اس کی توبہ کو قبول بھی کروں گا اور وہ اپنے رب کو توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں گے، اگر در رسول پر حاضری دینے سے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، جو قرآن اس آیت کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جب آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ اگر نبی پاک کے در پر حاضری دینے سے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، روضہ رسول پر حاضر ہونے سے بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے اور توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو ذرا تصور میں جا کر سوچیں کہ نبی پاک کے ان صحابہ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جو 24 گھنٹے بارگاہ مصطفی میں رہتے تھے، جو صحبت مصطفیٰ میں رہتے تھے، جن کی آنکھوں کی جو ہے وہ تلاوت ہی دیدار مصطفیٰ ہوا کرتی تھی، جن کی آنکھوں کی تلاوت جو ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہوا کرتی تھی، ان صحابہ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے آپ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اہل سنہ و جماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ جب بھی نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤ تو انہی آداب کے ساتھ جاؤ جن آداب کے ساتھ حرم میں جاتے ہو، خانہ کعبہ میں جاتے ہو۔ کیوں کہ کعبے کا کعبہ مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے جب فضائل احادیث کی صورت میں پیش کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے جو سید الانبیاء ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 64 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نمبر 4 ہے۔ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین جو اللہ نے دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ انکنڈیشنل میرے محبوب، میرے جو رسول ہیں ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے احکام کو سمجھ کر ان پر ایمان لانا اور اپنی زندگی کی سمت کو ان کی زندگیوں کے مطابق بسر کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں۔ محبت رسول کا حکم اللہ دیتا ہے، اطاعت رسول کا حکم اللہ دیتا ہے، اور رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے کا حکم اللہ دیتا ہے، اور اپنے آپ کو سنت اور سیرت کا پابند کرنے کا حکم میرا رب دیتا ہے۔ اس آیت کے مطابق اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں فرمایا کہ اللہ کے اذن سے ان رسولوں کی اطاعت کی جائے گی۔ خدا کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ کسی عام آدمی کا پتہ چلا کہ یہ جو دل کا تعلق ہے یہ صرف اس لیے نہیں بلکہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے رسولوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، اس میں روئے زمین کے گناہگار اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یعنی انسان نافرمانی کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے، اس سے گناہ سرزد ہو جائے اور اپنے گناہ کا احساس بھی ہو جائے، اور بندہ یہ چاہے کہ بھائی میں بشر ہوں، غلطی ہو گئی ہے،
مجھے اپنے گناہ کا احساس ہے، میں اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایک امید کا خوبصورت نور کا اشارہ فرمایا ہے۔ وہ اشارہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو؟ جاؤ کا، تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، در رسول پر حاضر ہو جاؤ، روضہ رسول پر حاضر ہو جاؤ، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فاستغفر اللہ، اور فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور اپنے گناہوں کے اوپر اللہ کے رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ کہ یا اللہ ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اور تیرے محبوب کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم سے گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوں گے، ہماری بخشش فرما دیجئے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ کیوں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ بندہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وکیل مقرر کر دیتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں، محشر میں بھی میری شفاعت یہی کریں گے، قبر میں جب سب چھوڑ کر آئیں گے تو اس وقت جب مٹی تلے چھوڑ کر آ جائیں گے تو اس وقت بھی چہرہ رسول کی زیارت ہی مجھے سکون عطا فرمائے گی۔ اس لیے میں اپنے ہر عمل پر اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، اور رسول اللہ کو اس معافی پر گواہ مقرر کرتا ہوں۔ تو فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر تم اس طرح کر جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ کیوں؟ کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں وکیل اتنا بڑا مقرر کر دیا ہے کہ وہ صرف اپنی امت کا ہی وکیل نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان بندہ مومن کے ہر گناہگار تک وہ میدان محشر میں وہ ان کی شفاعت سے ان کی بخشش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر در رسول بارگاہ مصطفیٰ اور روضہ رسول پر حاضری کے لیے ارشاد فرمایا، اور یہ کون سی آیت کے اندر ہے؟ یہ آیت نمبر 64 ہے، سورۃ النساء ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے جب حرم شریف کے فضائل بیان کیے تھے تو اس میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس کے اندر اس کی دیوار کے اندر جب حجر اسود کو رکھا، اور حجر اسود کا چاروں طرف جب نور پھیلا اور روشنی پھیلی، رات کا وقت تھا، اور جہاں جہاں بھی حجر اسود کا نور نظر آ رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ بار الہ جہاں جہاں تک یہ نور پھیلا ہوا ہے اس سارے حصے کو حرم بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دعا کو کیا کیا؟ قبول کیا، اور وہ حدود حرم کے وہاں پر آج بھی نشانات موجود ہیں، اور وہ نشانات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کیا تھا تو وہ رات کو جو نور پھیلا تھا وہ سارے کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کیا ہو گیا تھا؟ حرم بن گیا تھا۔ اب حدیث سماعت فرمائیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کو امام مسلم نے کتاب الحج کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور باب فضل المدینہ کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ پھر اس حدیث یہ جو ہے وہ اس حدیث کا نمبر ہے 110۔ امام مسلم نے اس حدیث کو 110 نمبر کے اوپر نقل فرمایا ہے، اس کا مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 110 ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر محدثین نے، امام عسقلانی نے فتح الباری کے اندر اس کو نقل فرمایا، امام زرقانی نے اس کو نقل فرمایا ہے، امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، امام
نووی نے شرح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا، جلد نمبر 9 اور صفحہ 136 کے اوپر، اور اس حدیث کے راوی ہیں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھیے گا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی تھی کہ اللہ اس سارے ایریے کو کیا کر دے، حرم بنا دے، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اب حضرت جابر کیا فرماتے ہیں، وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا ابراہیم حرم مکہ، حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، بے شک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ کیا فرمایا، اِنَّا ابراہیم حرم مکہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ انی حرمت المدینۃ ما بین لا بیتہا لا یقطع اضاعها ولا یصاد صیدہا، اللہ اکبر، سب کہیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ حضور نے فرمایا میں مصطفیٰ مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ میں مصطفیٰ مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میں ان دونوں کالے پتھروں والے میدان، ایک طرف ایک پہاڑ تھا، دوسری طرف دوسرا پہاڑ تھا، بیچ میں میدان تھا، اور جہاں پر آج مسجد نبوی موجود ہے، ایک طرف سامنے دیکھیں تو احد پہاڑ آتا ہے، دوسری طرف دیکھیں تو دوسری سائڈ کے پہاڑ آتے ہیں، ان کے بیچ میں یہ جو میدانی جگہ تھی جہاں پر اس وقت مسجد نبوی شریف موجود ہے اور روضہ رسول موجود ہے اور گنبد خضرا موجود ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں ان دو کالے پتھروں والے میدان کے درمیان مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں، نہ کوئی درخت اور جھاڑی کاٹی جائے اور نہ کوئی وہاں کا کوئی جانور شکار کیا جائے۔ کیوں کہ وہاں پر موجود زمین کے ذروں سے لے کر حیوانات سے لے کر جمادات سے لے کر نباتات سے لے کر حشرات الارض سے لے کر، فرمایا اس مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اوپر ہر وہ شے جس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے۔ وہ رسول اللہ سے کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کی پابندیاں ہیں، اسی طریقے سے جب ہم جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں تو احرام کی پابندیاں ہیں، پھر حدود حرم کے اندر بہت ساری پابندیوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، میں مصطفیٰ مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اور مدینے کی اس نسبت، یہی وجہ ہے کہ حضور نبینا علیہ السلام نے احد پہاڑ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا احد جبل، یہ احد جو پہاڑ ہے، پتھر کا بنا ہوا پہاڑ ہے، حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے ابھی مدینہ طیبہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس سے پہلے مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کی جگہ کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، اور جو شخص وہاں جاتا تھا اسے کوئی وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ انسان بیمار ہو جاتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی وہاں پر قدم رکھے ہجرت کے بعد، مدینے کی مٹی اور اس کی ہوا کو خداوند قدوس نے شفا بنا دیا۔ مدینے کی مٹی بھی خاک شفا ہو گئی۔ کیوں؟ یہ قدم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، میں مصطفیٰ مدینے کو کیا کرتا ہوں؟ حرم قرار۔ نہ صرف مدینے کو حضور علیہ السلام نے حرم قرار دیا، بلکہ آپ عظمت کو سنیں گے، فضل کو سنیں گے تو خالی یہی نہیں، بلکہ مدینے کی ذروں نے، ریت کے ذروں نے، پتھروں نے، شجر و حجر نے، جو بھی چیز مدینے کے اندر اس جگہ سے نسبت رکھتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پہچانتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں کائنات کی ہر شے کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ آپ آخری رسول ہیں،
آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے وجود پر اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر کے اسلام اور دین کو مکمل کر دیا۔ جب ذات مصطفیٰ پر نعمتیں بھی مکمل ہو گئی، دین بھی مکمل ہو گیا، تو اب ہر شے رسول اللہ کو پہچانتی ہے کہ یہ ہمارے رسول ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے بھی محبت کی نا، حضور نے اس کی محبت کا اس کو صلہ دیا ہے۔ اب حدیث اٹھا کر دیکھیں، اونٹ، ایک آدمی نے اونٹ رکھا ہوا تھا اور قافلہ مصطفیٰ کریم کا جا رہا تھا، تو وہ اونٹ بفرتا ہوا نبی پاک کے سامنے آ گیا، حضور علیہ السلام کے سامنے دونوں گھٹنے رکھ کے آپ کے قدموں میں سر رکھ کے اپنی زبان حال سے کچھ بڑبڑانے لگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حدیث کے اندر آتا کہ اس اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو چل رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضور علیہ السلام کافی دیر اس اونٹ پر توجہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ اس کے مالک کو بلایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانوروں کے معاملے میں خدا سے ڈرا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ سے کام بہت لیتا ہے لیکن مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا، مجھے بھوکا رکھتا ہے۔ تو جانوروں نے بھی رسول اللہ سے محبت کی اور اس محبت کا صلہ مصطفیٰ نے واپس لوٹایا۔ ہرن کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، شکاری نے ہرن کو جال میں پھانسا ہوا ہے اور وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گزر ہوا، اس ہرنی نے آواز دی، یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلانے کے لیے جا رہی تھی تو شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے، آپ مجھے اس جال سے نکالیں تو میں ان بچوں کو ساتھ لے کر آ جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ہرن کو کس نے شکار کیا؟ وہ شکاری سامنے آ گیا، وہ یہودی تھا، اس نے کہا جی میں نے شکار کیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس ہرن نے کہا ہے کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے تو آپ اس کو آزاد کرو۔ کہہ رہی ہے کہ میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آتی ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی جو ہے وہ کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیر تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن یہ اللہ کے رسول سے وعدہ کر رہی ہے، یہ ضرور واپس آئے گی۔ اس نے کہا اگر یہ ایسا ہو گیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا تم چھوڑ اس کو۔ وہ اس کو چھوڑا تو حدیث کے اندر آتا ہے وہ اونٹنی، وہ جو ہرن تھی، وہ چھلانگیں مارتی ہوئی اور خوشی سے اپنے زبان حال سے بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ کہتے ہیں وہاں حضور علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، وہ شکاری بھی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے میرا شکار چھڑوا دیا، اب دیکھتے ہیں کیسے واپس آتی ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو وہ ہرن اپنے ساتھ اپنے دونوں بچوں کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا مظاہرہ جانوروں نے کیا، حشرات الارض نے کیا۔ ہجرت کے موقع کے اوپر جب غار کے اندر نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر گئے، جب تک کفار غار کے دہانے کے اوپر پہنچتے ہیں، امام بہقی نے اور اسی طریقے سے جو صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ جب تک کفار اس غار کے دہانے کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر، اس کے دروازے پر پہنچتے، وہ اتنی دیر میں ایک مکڑی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ مجھے ہمت دے کہ دشمنان مصطفیٰ کے آنے سے پہلے پہلے میں اس غار پر جالا بناؤں۔ حضرت علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جانوروں کی ہسٹری کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے 2 جلدوں کے اندر، اس کا نام ہے حیات الحیوان۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ مکڑی جب ایک جالا بناتی ہے تو اس کو ایک جالا بنانے کے لیے کئی مہینے لگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کئی مہینوں کے بعد وہ جالا لگاتی ہے، لیکن اس مکڑی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے اس کو اتنی طاقت دی کہ جب تک دشمن غار پر پہنچتے اس نے غار کا جالا بنا کے اس طریقے سے اپنا سینہ سامنے رکھ کر، ٹانگیں پھیلا کر اس جالے کے آگے کھڑی تھی، وہ دفاع مصطفیٰ کر رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم حضور پر ایمان لائے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول سے محبت کرو نا تو پھر انے واہ محبت کرو، پھر چونکہ چناچے کی گنجائش نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ کبوتروں کا جوڑا جس نے غار پر انڈے دیے تھے تاکہ مصطفیٰ کے کام آ سکیں، وہ مکڑی جس نے غار پر جالا بنا تھا تاکہ رسول اللہ کی محبت ہمیں کام آ سکے، اور وہ سانپ جس نے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو کاٹا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت رسول میں
امت سے وہ سانپ بازی لے جائے یا وہ مکڑی بازی لے جائے، وہ پرندے بازی لے جائے، وہ جانور بازی لے جائے، ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، اللہ نے عقل بھی دی ہے، ایمان بھی دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رسول اللہ سے جب محبت کرو تو پھر اس محبت کے اندر روح سے وہ محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے زمین کے ذروں نے محبت کی۔ حضور نے فرمایا اوت پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ زمین کا وہ ذرہ، زمین کا وہ ٹکڑا جو صبح و شام مصطفیٰ کے قدم کو چومتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو امام مسلم نے بھی نقل کیا، امام بخاری نے بھی نقل کیا، اور یہ جو ہے وہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم اس پر متفق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو منبر ہے جس پر بیٹھ کے میں خطبہ دیتا ہوں، یہ اور یہ میرے گھر کے درمیان یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے جو دن میں کئی دفعہ میرے قدم چومتا ہے، حضور نے فرمایا یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ جوڑا منبر ہے نا جس پہ میں بیٹھ کے تو خطبہ دے رہا ہوں، یہ بظاہر تو لکڑی کا بنا ہوا ہے، سوکھی لکڑی کا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جس طرح میں مسجد نبوی میں تم پر بیٹھ کر خطبہ دیتا ہوں، اسی طریقے سے جب میں حوض کوثر پر موجود ہو کر اپنی امت کو اور پوری تمام نبیوں کی امت کے اہل ایمان کو حوض کوثر سے جام پلاتا رہوں گا۔ حضور نے فرمایا وہاں پر حوض کوثر پر بھی یہ منبر لگا ہوگا، میں اس پر بیٹھ کر حوض کوثر تقسیم کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں اگر لکڑی کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے تو قیامت تک وفا نبھانے کا وعدہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، پتھر کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی، قیامت تک میرے مصطفیٰ نے اس وفا کو نبھانے کا وعدہ کیا ہے، زمین کے ذروں کی جن کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی، حضور نے ان کی محبت کا قیامت تک صلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جو ہوئی رسول اللہ کا امتی اور حضور پر ایمان رکھتا ہو، وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوگا، اس کی شفاعت میرے مصطفیٰ ضرور کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں سے بھی محبت کی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے جو دن رات میرے قدم چومتا ہے، کیا حضور نے فرمایا یہ میرے لیے کیا فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نے کہہ دیا ہے کہ یہ جنت ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس کے جنت ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب جو مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے کہ کیا جنت یہاں آئے گی یا زمین کا یہ ٹکڑا جنت میں جائے گا؟ تو اس کے ہمارے علماء نے متعدد جوابات دیے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ دی جنت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ نے اس کا طول اور عرض 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے برابر بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو اتنا وسیع کر دے گا کہ وہ یہ جو جس زمین کے جس ٹکڑے کو میرے مصطفیٰ نے جنت کہہ دیا ہے، جہاں تک جنت ہوگی اور یہ جنت ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے جنت میں نماز ادا کرنی ہو وہ ان جگہ نماز ادا کر لے۔ یعنی دنیا میں جو بندہ چاہے کہ میں نے جنت کے اندر نماز ادا کرنی ہے، فرمایا وہ ریاض الجنہ میں 2 نوافل ادا کر لے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے خانہ کعبہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے حتیم کی فضیلت کو بیان کیا تھا کہ حتیم وہ جو دیوار کا حصہ ہے، حضور نے دیکھا ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے جس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہے کہ وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب ہر آدمی تو اس دروازے کے اندر نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ حتیم کا وہ جو حصہ ہے جو دیوار ہے، حضور نے فرمایا کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو ان کے پاس اتنا فنڈ نہیں تھا کہ وہ اس کی تعمیر کو مکمل کر سکتے، تو ان کے پاس جتنا فنڈ تھا اسی کے مطابق انہوں نے کر دیا، تو وہ کونا انہوں نے چھوڑ دیا جو کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں حرم کے خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز ادا کروں۔ حضرت ام المؤمنین کہتی ہیں حضور نے مجھے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور مجھے ساتھ لے کر حضور حتیم کے اندر چلے گئے، اس دیوار کے اندر۔ حضور نے فرمایا یہ کعبے کا حصہ ہے، جس نے یہاں نماز ادا کی اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی۔
اسی طریقے سے فرمایا کہ جس نے اس دیوار کے اندر اس ایریے میں نماز ادا کی وہ یوں سمجھ لے کہ وہ کعبے کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ما بین بیتی و روزتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر منبر تک کا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جنت میں نماز ادا کرے وہ یہاں ادا کر لے، کیوں؟ زمین کا یہ ٹکڑا ہے جس نے ہر وقت مصطفیٰ کے قدم کو چوما۔ پھر اسی طریقے سے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر انور کے اندر، حضور اپنی قبر کے اندر اس وقت جو موجود ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ساتھ آپ کی قبر کا جو حصہ، جو زمین کا جو ٹکڑا آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہے، جو آپ کے جسم کو مس کر رہا ہے، جو آپ کے جسم کے ساتھ موجود ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے وجود کی برکت سے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ ٹکڑا خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ قبر شریف کا وہ حصہ جو مصطفیٰ کے قدم، مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہے ہر وقت، وہ فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہر وقت مصطفیٰ کے وجود کا حصہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر زمین کا ذرہ مصطفیٰ کے ساتھ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو وہ کعبے سے افضل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی جو امت ہے اس کو اللہ نے خیر الامم قرار دیا ہے۔ یہ کموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں مصطفیٰ کی امت ایسی امت ہے جس کو اللہ نے تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، کیونکہ اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ تو حضور اللہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو جو ہے وہ اسی لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مدینے کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرم قرار دیتا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مدینہ شریف میں آئے اور مدینے کی گرمی ہو یا مدینے کی موسم کی شدت ہو یا مدینے کے اندر قیام کے دوران اس کو کوئی تکلیف ہو اور کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو حضور نے فرمایا وہ اس پر اگر صبر کر لیتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کی اس کو گارنٹی دیتا ہوں۔ فرمایا کیونکہ فرمایا کہ جو حرم میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ضیوف اللہ، وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر اور روضہ رسول پر جو غلامان مصطفیٰ حاضر ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ ضیوف النبی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ تمام حجاج اکرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر اس وقت حجاج کی حاضری ہے، چونکہ جمعے میں وقت کم ہوتا ہے۔ یہ میں نے خالی صرف فضائل مدینہ کے اوپر 2 یا 3 احادیث آپ کی خدمت میں اور قرآن کریم کی 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو کمنگ منڈے ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کے 26 آداب لکھے ہیں۔ کتنے؟ 26 آداب لکھے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو تو کس حتم کے ساتھ حاضر ہو، کس نیت کے ساتھ حاضر ہو، اور کس جذبے کے ساتھ حاضر ہو، اور کس عقیدت کے ساتھ حاضر ہو، اور پھر اس کو اس جذبے اور محبت کے ساتھ حاضر ہونے کا کیا بینیفٹ ملتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ بس اتنی یاد رکھیں کہ جس طرح خانہ کعبہ حرم ہے، اس طرح میرے مصطفیٰ نے مدینے کو حرم قرار دیا ہے۔ جو مدینے کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا گیا ہے، مدینے کی آب و ہوا میں اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، مدینے کے ماحول کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے رب کریم ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔